بلکہ ثم استقاموا، ان کے قول میں استقامت پائی جاتی ہے، یعنی وہ جو کام کرتے ہیں اس پر ڈٹے رہتے ہیں، چاہے کوئی بھی مارکہ آ جائے، کوئی بھی دشمن آ جائے، کوئی بھی حکومت آ جائے، چاہے جیسی بھی مشکل ہو، وہ اپنے راستے سے پلٹتے نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ جب وہ بڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ وَتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور جب ملائکہ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو نہ تم خوف کھاؤ اور نہ تم غمگین ہو۔ اس کے بعد وَأُبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ جس کا آپ سے وعدہ کیا جا چکا ہے۔ عزیزان محترم، صلوات محمد و آل محمد۔ اس آیت کے اوپر اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو ایام عزا میں میں نے کچھ معلومات پیش کیے تھے۔ آج بہت زیادہ نہیں، 10 منٹ کے اندر ایک چیز کو پیش کرنا ہے۔ اگر آپ کی بہترین سماعت رہی تو نہ کوئی تمہید اور نہ کوئی لمبی گفتگو، بلکہ جو مین نکات ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام جو میں مسلسل پڑھ رہا تھا، اس کے اوپر ایک سوال یہ ہے، مخالفین کا میرا نہیں، کہ یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام میں امام حسن شریک ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے، امام حسین کے قیام میں امام حسن شریک ہے یا نہیں ہے؟ حدیث پیغمبر کی دلیل سے پیش کروں گا عزیزان محترم قرآن مجید سے، اگر آپ بیدار ہو کر کے سنیے پیغمبر نے کیا کہا۔ پیغمبر کی حدیث ہے، الحسن والحسین امامان قام قعدہ۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ کہ امام حسن اور امام حسین یہ دونوں امام ہیں، قام قعدہ، کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یعنی کیا کہا؟ یہ کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں۔ اچھا، جب ہم نے امام مان لیا، ہم نے اگر امام مان لیا تو اب کہیں سے بھی تھوڑی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم کہیں سے چھو چھڑا کریں۔ اس حدیث کے اوپر جو قامہ اور قعدہ کی لفظ استعمال ہوئی ہے، اس لفظ میں کیا کہا گیا؟ قامہ اور قعدہ، یعنی یہ امام ہے چاہے کھڑے رہے یا بیٹھ جائیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑے ہوئے تب نہیں، عزیزان محترم، امام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امام امام ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، امام امام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے امام ہوتا ہے کہ ہم امام کو اپنی طرف سے ووٹ دے کے نہیں بناتے ہیں، ہم اپنا امام کسی ووٹ اور الیکشن سے نہیں بناتے، کسی سقیفہ سے نہیں لیتے ہیں، بلکہ ہم نے امام جو لیا ہے وہ وزیر کے ممبر سے لیا ہے۔ عزیزان محترم، تو اب ہمارے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر چنو چرا کریں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اب یہاں پر دانشمندان نے، علماء نے، مراجع نے، سب کا یہ اتفاق ہے کہ قامہ اور قعدہ سے کیا مراد ہے؟ قامہ اور قعدہ سے مراد ہے کہ ایک بھائی جو کہ قیام کرے گا اور ایک بھائی صلح کرے گا، یعنی قامہ یعنی قیام کرے گا، قعدہ یعنی بیٹھ جائے گا، صلح کرے گا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، یہ متفق علیہ فیصلہ ہے دونوں بھائیوں کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، چاہے یہ کسی بھی عالم میں ہو، یہ امام تو ہے، امام رہیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، چاہے بچپنا ہو، جوانی ہو، بڑھاپا، کچھ بھی ہو، امام امام ہوتا ہے اور سب کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے۔ لیکن عزیزان محترم، کچھ لوگوں نے کہا، کچھ مخالفین نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ یہ دو بھائی
گزشتہ مجلسوں میں پڑھا تھا کہ اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا تو یقیناً ہم مجبور ہو جاتے، لیکن ہر چیز کا جواب ہمارے لیے قرآن نے دیا ہے۔ اچھا، قرآن کے اندر ایک آیت جس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے کہا کہ میری طرف سے جو بھی استحباب ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ پروردگار کا یہ کلی مقاعدہ ہے، اور اسی قرآن مجید میں دو واقعے نقل ہے، ایک واقعہ جناب موسیٰ کا اور ایک واقعہ جناب ابراہیم کا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، صرف اس واقعے کو دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کے واقعے کو واقعہ سمجھ کے پڑھا جاتا ہے، اس کا لطف اور ہے، لیکن اگر قرآن کے واقعے کو دلیل بنا کر کے پیش کیا جائے اس کا انداز اور ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ کچھ بھی اس کے اندر پروردگار کی طرف سے آیا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم کا ایک قانون ہے کہ جو چیزیں وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ جناب موسیٰ کا واقعہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ کا جب فرعون نے کیا کہا تھا میں تمہارا رب ہوں، تو اس کو آ کر کے نجومی نے کیا کہا تھا کہ دیکھو تم جو اتنا اپنا علم کر رہے ہو، تمہاری حکومت تو ایک بچہ مٹا دے گا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، ایک بچہ اگر مٹا دے گا، تاریخ میں لکھا کہ 70,000 بچوں کا قتل کروایا فرعون نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجومی نے کہا ہے کہ بچہ تمہاری حکومت کو مٹا دے گا۔ سوال یہاں پر یہ ہے عزیزان محترم کہ جو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے اندر ڈر ہے کہ میری حکومت کو بچہ مٹا دے گا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اب اس کے دل میں خوف ہے، ڈر ہے کہ اب یہ میری حکومت کو مٹا دے گا، 70,000 بچوں کا قتل کرایا۔ لیکن پروردگار عالم نے، توجہ، ایک جو کہ پروردگار ہے جس نے پوری کائنات کو خلق کیا، جس نے خلق کیا، اس خدا نے کہا کہ اگر فرعون تیرے گھر کے اندر میں نے اپنے بندے کو نہ پلوا دیا پھر تجھے مجھے خدا نہ کہنا۔ پروردگار عالم نے وہ سلسلہ رکھا، پورا واقعہ ہے، تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا عزیزان محترم، لیکن فقط نتیجہ دینے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جناب فرعون کے دربار میں پہلا جناب موسیٰ آگے ولادت ہو گئی، وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ اچھا، جب جناب موسیٰ جب آ گئے تو فرعون کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ نجومی نے کیا کہا ہے کہ تمہاری حکومت کو ایک بچہ مٹا دے گا اپنے ٹھوکروں سے۔ نجومی نے کہا، اب بہرحال فرعون کے دل میں خوف ہے تو اس نے کہا کہ اگر میں امتحان لیتا ہوں، اگر یہ بچہ عام بچہ ہوگا تو اس کا انداز عام بچوں کی طرح ہوگا، لیکن اگر یہ بچہ ادھر کا ہوگا تو اس کا انداز الگ ہوگا۔ اس نے کیا کیا؟ امتحان لیا، ایک تشت کے اندر آگ کو منگایا اور لالو جواہر کو منگایا، کہا کہ بچے کی خصوصیت یہ ہے کہ اچھی چیز کی طرف بڑھتے ہیں بچے، اگر یہ لالو جواہر کی طرف بڑھ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام بچے ہیں، لیکن اگر یہ ادھر چلے گئے تو بہرحال اس کی طرف سے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، پورے دربار میں سارے لوگ موجود ہیں، جناب موسیٰ کا امتحان ہو رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جناب موسیٰ کا جو ہاتھ بڑھا وہ لالو جواہر کے تخت پر بڑھا، اسی اثنا میں جبریل نازل ہوئے، ہونے کے بعد ہاتھوں کو پکڑا، موسیٰ یہ امتحان کی گھڑی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، موسیٰ یہ امتحان کی گھڑی ہے، لہذا ادھر نہیں بلکہ آپ کی طرف ہاتھ کو بڑھاؤ۔ اور جناب جبریل نے جناب موسیٰ کے ہاتھ کو کدھر کیا؟ آگ کی طرف کیا۔ جناب موسیٰ نے آگ کو اٹھایا، جیسے ہی آگ پہ ہاتھ رکھا، آگ کی خاصیت کیا ہے؟ آگ کی خاصیت ہے جلانا۔ جناب موسیٰ کا ہاتھ جل گیا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، جناب موسیٰ کا ہاتھ آگ سے جل گیا، لیکن اسی قرآن کے اندر جناب ابراہیم کا واقعہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جو دلیل دے رہا ہوں کہ ایک بھائی صلح پسند، ایک بھائی جنگجو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ توجہ، اب آگ نے جناب موسیٰ کو جلا دیا، لیکن جناب ابراہیم کے لیے کیا ہوا؟ جناب ابراہیم کے لیے کیا ہوا؟ آگ جمع کی گئی، پورا واقعہ نہیں پڑا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، جناب ابراہیم کو جب آگ میں پھینکے جانے لگا، آگ میں ڈالنے لگے، اسی اثنا میں جبریل آئے، آنے کے بعد سوال کیا ابراہیم
لیکن یہ کیسے ثابت ہو کہ دونوں بھائی کا مزاج ایک تھا؟ مخالفین بیٹھے ہوتے سوال کرتے ہیں، ہم کو عزتداری کرتے ہیں، اگر کوئی کہہ جا کر کے پوچھ لے کہ امام حسن نے غسل کی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے تو جنگ کی تھی، لیکن دونوں کیسے شریک ہیں؟ آئیے ہم دلیل دیتے ہیں عزیزان محترم کیسے شریک ہیں۔ 40 ہجری میں پیغمبر کے بعد جب امام حسن علیہ السلام منصب امامت پر آئے اور جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، امام حسین علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں، لیکن کسی مرحلے میں بھی امام حسین علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کب ہے؟ 85 ہجری۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کا چھوڑا 60، ایسا ہی ہے نا۔ 40 سے 50 تک امام حسین علیہ السلام امام حسن کے ساتھ ہیں، لیکن پوری تاریخ کہیں سے آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کوئی بدل اندازی کی ہو۔ دیکھیے امام ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن ظاہری منصب پر آنا اور بات ہے۔ اب امام حسن علیہ السلام جب 50 ہجری میں گئے، شہادت جب ہوئی، تو 50 ہجری سے 60 ہجری تک چیلنج کے ساتھ پڑھ رہا ہوں عزیزان محترم کہ 50 سے 60 ہجری تک امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہو، کوئی جھوٹی سے جھوٹی تعریف آ کر کے دکھا دے کہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی قیام کیا ہو یا کوئی آواز اٹھائی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی سنت میں 40 سے اگر 60 جوڑا جائے تو 20 سال تک امام حسین امام حسن کی صلح میں شریک ہے۔ توجہ چاہتا عزیزان محترم، آخری مجلس تک آخری نقطہ ہے جو آپ کی ذہن عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام 40 ہجری سے 50 تک امام حسن کی حکومت رہی۔ اس کے بعد جب منصب امام حسین آئے منصب امامت پر، امام حسین علیہ السلام نے 50 سے 60 ہجری تک کوئی بھی قیام کیا ہو، کوئی بھی آواز اٹھائی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی صلح میں شریک ہے۔ 10 سال تک امام حسن امام حسین علیہ السلام امام حسن کی صلح کو لے کر کے چلے۔ جب معاملہ بدلا اس کے بعد قیام کیا ہے۔ توجہ چاہتا عزیزو، یہ تو ثابت ہو گیا کہ امام حسین امام حسن کی صلح میں شریک ہے، لیکن یہ کیسے ثابت ہو کہ امام حسن امام حسین کی جنگ میں شریک ہے؟ پوری توجہ چاہتا عزیزو، آخری نقطہ ہے یہ کیسے پتا چلے امام حسین امام حسن کی صلح میں شریک ہے، یعنی 40 سے 60 ہجری تک۔ لیکن عزیزان محترم، تاریخ امام حسن کی تاریخ یہ نہ بیان ہوتی کہ امام حسین کے قیام میں شریک ہے۔ اگر 10 محرم کو جناب قاسم کے بازو جناب قاسم کے بازو پر تعویذ نہ ہوتی تو یہ واضح نہ ہوتا کہ امام حسن بھی امام حسین کے ساتھ شریک ہیں۔ عزیزان محترم، یہ قیام کوئی معمولی قیام نہیں، اور اسی قیام کو لے کر کے امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، کربلا آئے اور آنے کے پوری قربانی دی۔ یہ وہ انجام چل رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم کچھ معروضات جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے، انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے۔ بعد شہادت کربلا جو کربلا میں ہوا یہ سب جانتے ہیں کہ بچوں کو سے کیا گیا، تماچے لگے، لیکن احساس پر ہوگا۔ اس کا احساس جو لوگ کربلا گئے ان سے پوچھئے۔ ابھی 40 کا وقت تعین ہے، جب 40 میں ایک زائر جب نجف کی آخری زیارت کر کے جب کربلا کے راستے پر جاتا ہے، خدا شاہد عزیزان محترم، گرمی کا موسم ہے،
शिद्दत की गर्मी है, लेकिन कोई ऐसा ज़ाहिर नहीं मिलेगा जो आपसे ये कह दे कि मैं नजर से करबला गया, मैं प्यासा चला गया। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नजर से करबला पैदल गया, भूखा चला गया। अज़ीज़ान मुहतरम, जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, मैं तो शदीद इस चीज़ का गवाह हूँ, लेकिन जो लोग गए हैं वो इस चीज़ की गवाही देंगे। जब इंसान नजर से करबला के रास्ते पर जाता है, यकीन मानिए जगह जगह पर मौके का इंतजाम है, और हर मौके के अंदर कहीं एसी का इंतजाम है, कहीं कूलर का इंतजाम है। इसलिए कि जब ज़ाहिर थका हुआ जाता है तो उसके रुकने के लिए एक ठंडी जगह दी जाती है, इसलिए कि हुसैन के लिए ज़ाहिर है, ये अहले बैत का ज़ाहिर है। अज़ादारो, अरे जैसे जैसे बहुत से ऐसे मकान मिलते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि करबला के रास्ते पर सब अमीर खड़े हैं, नहीं अज़ादारो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिनके पास कुछ नहीं होता वो अपने हाथों में बच्चे कलम लेके खड़े होते हैं कि ज़ाहिर मन हुसैन के नाम से फकत आपके हाथ में चला दो, यानी एक आदमी शीशी लेकर के खड़े रहते हैं, यानी वो सारी चीजें कुर्बान करना चाहते हैं। जरा तसव्वुर करें अज़ादारो कि इतना एहतमाम है यार, लेकिन उस वक्त को याद करें जो भी करबला जाता है वो पूरे एहतमाम के साथ जाता है, लिबास का इंतजाम है, अगर बूढ़ा है तो असा लेकर के जाता है। अंदाजा लगाइए कि जब उस वक्त जब कारवानी 11 मुहर्रम को जब असीर करके जब लूट करके जब करबला से चला था तो क़यामत का आलम ताज़ा था, और ज़ाहिर गवाही देगा। अगर जब करबला जा रहा था लोग पकड़ पकड़ के हाथों को जोड़ जोड़ के कह रहे थे, ए मेरे पापा कैसा था, ए मेरा मौला कैसा था, अगर हो सके थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा खाना खा ले। लेकिन अज़ादारो वो वक्त क़यामत का था। अरे जब लूटा हुआ काफिला आया, जनाबे सकीना को कोई पानी देने वाला नहीं, न कोई खाना खिलाने वाला, बल्कि जो भी मिलता था कोई तमाचे मारता था। अज़ादारो, एक बात की मजलिस मुनक्किद हुई है, अंदाजा लगाए अज़ादारो कि बाप बेटे की मोहब्बत क्या होती है। अल्लाह करबला में हर दस्तूर दिया गया कि करबला में आके देखो कि बाप बेटे की मोहब्बत क्या है, माँ बेटे की मोहब्बत क्या है, भाई भाई की मोहब्बत क्या है, भाई बहन की मोहब्बत क्या है। करबला में कोई रुख न छोड़ा गया। अज़ादारो, अंदाजा लगाए एक बाप की मजलिस है, जो बेटा पढ़ रहा है यकीनन, लेकिन खुश नसीबी है अज़ादारो कि जब मेरा बाप दुनिया से गया मैं मुतमईन था। मेरे बाप का जनाजा बड़ी शान और शौकत से उठा। क्यों उठा? इसलिए उठा कि गांव वाले थे, चाहने वाले थे, अजीज थे, अक़रबा थे। बेटे का दिल मुतमईन हो गया, उसके बाप का जनाजा बड़ी शान से कब्र की मंजिल तक पहुंचाया गया। और हर बात की ये तमन्ना होती है, अरे जब मेरा बेटा जवान हो, कुछ दे ना दे, लेकिन अपने हाथों से एक मुश्त खाक दे दे। अजरकुमुल्लाह, अरे करबला में भी आइए एक बेटा है जो 11 मुहर्रम को जिसका चेहरा जर्द हुआ। जनाब ज़ैनब ने पूछा, ए बेटा सैयदे सज्जाद, तुम्हारा चेहरे का क्यों मुतगय्यर हो रहा है? सैयदे सज्जाद ने यही तो कहा था, एक भी अम्मा, अरे जिसका जवान बेटा मौजूद है, उसके बाप का जनाजा बेगोरो कफन, कोई गुस्ल देने वाला नहीं, कोई कफन पिलाने वाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्रेजेंट फजाइल तस्लीमान ले हुए इलाही हक ज़हरा बीहा व अलैहा ज़बूर बारना मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। बारना तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो शान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। बारना तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो भी बरादरान जो की तलाश में, नौकरी की तलाश में, रोजी की तलाश में निकलना चाहते हैं, उनको उस रास्ते पे कामयाबी अता फरमा। बारला तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो मखलूस उनके कर्ज को अदा फरमा। बारला तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो भी कायनात में परेशान है, कहीं पर भी हो, परवरदिगार उनको करम फरमा।
تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے سروں پر مراجع کرام علماء جتنے بھی ذاکرین ان کا سایہ برقرار فرما. بارہلا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ آج کا جو پورا شوم ماحول ہے خصوصاً فلسطین غزہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. بارہلا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ اسرائیل کو نشت و نابود فرما. بارہلا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ دنیا میں کفر و جور پھیل چکا ہے. اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اس شہزادہ کا واسطہ، شہزادی کے ٹوٹے ہوئے پہلوؤں کا واسطہ، جناب سکینہ کے رخساروں کا واسطہ، اے میرے پروردگار جناب سید سجاد کی ہتھکڑیوں کا واسطہ. ایسا پورا شور ماحول آ چکا ہے. اے میرے پروردگار ہمارے امام زمان کے ظہور کو تعجیل فرما اور ان کے اوان و انصار میں ہمارا شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے التماس ہے کہ یہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے اکثر ابن